بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 16 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ وفد نجران کی مدینے میں آمد۔ نجران یمن کے ایک شہر کا نام ہے۔ یہاں کے لوگ عیسائی تھے۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو اسلام کی دعوت دی تو 60 افراد پر مشتمل ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جن میں شرحبیل بن وداعہ، عبداللہ، جبار بن قیس جیسے بڑے بڑے پادری تھے، اور قافلے کا امیر عبد المسیح عاقب تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوالات کیے، جن کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں نازل فرمائیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی پیدائش، ان کی نبوت و رسالت، مذہب اسلام کی سچائی اور یہود و نصارہ کے اعتراضات کا صاف صاف جواب دیا گیا، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ یعنی فریق کا عقیدہ باطل ہو اس پر اللہ کی لعنت اور ہلاکت کی دعا کرنے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر میدان میں آ گئے، مگر نجران کے پادریوں کو مباہلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو پوری وادی آگ سے بھر جاتی اور تمام اہل نجران ہلاک ہو جاتے۔ اس کے بعد انہوں نے سالانہ جزیہ یعنی ٹیکس ادا کرنے پر صلح کر لی۔ جزیے کی وصول یابی کے لیے امین امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کی تبلیغ اور دعوتی کوششوں سے اس پورے علاقے میں اسلام پھیل گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آنکھ کی روشنی کا تیز ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی اور اجالے میں دیکھتے تھے۔ بہقی فی دلائل النبوہ۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ بہقی فی شعب الایمان۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں بیمار پرسی کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیمار کو حاضر کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ تمام لوگوں کے پروردگار، آپ تکلیف کو دور کر دیجئے، آپ شفا عطا فرمائیے، آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرمائیے جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ بخاری شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں خبر نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی جنتی ہے، صدیق جنتی ہے، اور وہ آدمی جنتی ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے شہر کے دور دراز علاقے میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جائے۔ عبرانی اوسط۔
नंबर 6, एक गुनाह के बारे में कंजूसी करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला के अता करदा माल और दौलत को खर्च करने में बुख्ल करते हैं, वो बिल्कुल इस गुमान में न रहें कि उनका ये बुख्ल करना उनके लिए बेहतर है, बल्कि वो उनके लिए बहुत बुरा है। क़यामत के दिन उनके जमा करदा माल और दौलत को तौक बनाकर गले में पहना दिया जाएगा, और आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह ताला ही है, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। सूरह आले इमरान। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया की चीजें चंद रोजा हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ भी तुमको दिया गया है वो सिर्फ चंद रोजा जिंदगी के लिए है, और वो इसकी रौनक है, और जो कुछ अल्लाह ताला के पास है वो इससे कहीं बेहतर और बाकी रहने वाला है। क्या तुम लोग इतनी बात भी नहीं समझते? सूरह क़सस। नंबर 8, आखिरत के बारे में। मोमिन के साथ कब्र का सलूक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बंदा को दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तुम्हारा आना मुबारक हो। मेरी पुश्त पर चलने वालों में तुम मुझे सबसे ज्यादा महबूब थे। जब तुम मेरे हवाले कर दिए गए हो और मेरे पास आ गए तो तुम आज मेरा हुस्न सुलूक देखोगे। फिर जहां तक नजर जाती है कब्र कुशादा हो जाती है, और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। तिरमिज़ी शरीफ। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। दिल की कमजोरी का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग संतरा को इस्तेमाल किया करो, क्योंकि ये दिल को मजबूत बनाता है। कंजुल उम्माल। मुहद्दिसीन तहरीर फरमाते हैं कि इसका जूस पेट की गंदगी, पय और मतली को खत्म करता है और भूख बढ़ाता है। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी तरफ से मुझे 6 चीजों की जमानत दे दो। तुम अपनी तरफ से मुझे 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। नंबर 1, जब तुम बात करो तो सच बोलो। नंबर 2, जब वादा करो तो पूरा करो। नंबर 3, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अमानत को अदा करो। नंबर 4, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। नंबर 5, अपनी आंखों को नीची रखो। और नंबर 6, अपने हाथों को जुल्म और सितम से रोके रखो। मुस्नद अहमद।